لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي، اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي، فمن قبلني فقبل الحق ومن رد علي فاصبر، وإني أحق بذلك الأمر. صلوات پڑھ محمد حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، عزاداران امام مظلوم کربلا، عشرہ مجالس کا یہ سلسلہ جاری ہے اور سرکار سید الشہداء کی منصوبہ سازی کے عنوان سے یہ عشرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. کل میں نے آپ کو اس منزل تک پہنچا دیا تھا کہ اگر کوئی شخص لڑنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ طاقتیں سمیٹتا ہے، طاقتیں بکھیرتا نہیں. دیکھیے ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ کربلا وہ چراغ ہدایت ہے کہ جو اندھوں کے علاوہ سب کے لیے نفع بخش ہے. ہاں، اب جس کی آنکھوں میں ہی نور نہ ہو اسے کوئی چراغ روشنی نہیں دکھا سکتا. لہذا اگر یتیم عقلی ہے، عقل کا اندھا اگر کوئی ہے تو وہ کربلا سے شاید کچھ نافائدہ اٹھا سکے، ورنہ پورے عالم انسانیت کے لیے حسین نمونہ عمل بھی ہیں اور کربلا سب کے لیے ایک درسگاہ بھی ہے. چاہے ایک لمحے کا درس ملے، چاہے ایک نظریے کا درس ملے، چاہے ایک لمحے کی سوچ کربلا سے ملے. غور کیجئے گا، تھوڑی سی گفتگو ثقیل ضرور ہے آج کی، مگر آپ کی حسین سماعتوں پر مجھے مکمل اعتبار ہے. انشاءاللہ آپ تک بات پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا.
پولیٹکس کا، سیاست کا، راجنیتی کا ایک قانون ہے۔ قانون یہ ہے کہ دشمن کی طاقت کو کمزور کرو، اپنی کمزوری کو طاقت بناؤ۔ دیکھیے پھر سے سنیے جملہ تاکہ ذہن میں اتر جائے۔ دشمن کی طاقت کو کمزور کرو، اپنی کمزوری کو طاقت بناؤ۔ یہ فارمولہ ہے، یہ قانون ہے۔ اس قانون پر ہر سیاستداں، ہر عقل مند انسان جسے کامیابی چاہیے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں سے میں نے گفتگو کل ختم کی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ حسین طاقت سمیٹ کے نہیں گئے ہیں، طاقت بکھیر کے گئے ہیں۔ تو حسین لڑنے تو نہیں جا رہے تھے، مگر کائنات کو فارمولہ دے کے جا رہے تھے۔ بہت توجہ رکھیے گا، فارمولہ کیا ہے یاد رکھیے گا۔ دشمن کی طاقت کو کمزور کرو، اپنی کمزوری کو طاقت بناؤ۔ حسین کربلا میں چونکہ لڑنے نہیں جا رہے ہیں اس لیے اپنی طاقت کو تقسیم کیا ہے، مگر جب حسین کربلا کے لیے جانے لگے تو ابن عباس نے کہا مولا آپ کربلا جا رہے ہیں جائیے، مگر بچوں کو نہ لے جائیے، خواتین کو نہ لے جائیے، اس لیے کہ یہ راہ کے کانٹے ہیں، قدموں کے آبلے ہیں، پیروں کی زنجیریں ہیں، آپ کے مقصد میں رکاوٹ بنیں گی، یہ آپ کے انقلاب کے لیے کمزوری کا درجہ رکھتی ہیں۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، یہ آپ کے انقلاب کے لیے کمزوری کا درجہ رکھتی ہیں، انہیں لے کر نہ جاؤ۔ ابن عباس حبر الامہ ہیں، بہت بڑا عالم ہے حبر الامہ، مگر اس نظریے سے واقف نہیں ہے کہ حسین کائنات کو بتانا چاہتے ہیں کمزوریوں کو طاقت کیسے بناتے ہیں، طاقتوں کو کمزور کیسے کرتے ہیں۔ خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ کیا کہا کمزوریاں ہیں نہ لے جاؤ، کہا ابن عباس جس کو تم کمزوری سمجھ رہے ہو وہ اور ہے، جس کو تم طاقت سمجھ رہے ہو وہ اور ہے۔ سنو حسین کے انقلاب کا عنوان کچھ بدلا ہے، جو طاقتوں کا عنوان ہے وہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے، جنہیں تم کمزوری سمجھ رہے ہو۔ انقلاب کمزوریوں کے کاندھے پہ جگہ جگہ جا کے کائنات میں قائم کیا جائے گا۔ جسے کمزوری سمجھ رہے ہو یہ حسین کی طاقت ہے، اسے حسین اپنی طاقت بنا کے پیش کریں گے۔ جسے تم طاقت سمجھ رہے ہو بظاہر ان سب کو کربلا کے میدان میں شہادت دینی پڑے گی، اپنا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس انقلاب کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ کربلا میں شہادت ہو، طاقتوں کی قربانی ہو، کمزوریوں کے سہارے سے کوفہ و شام میں اس انقلاب کی بنیادیں رکھ دی جائیں۔ اور یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ اسی کے پس منظر میں یاد رکھیے گا امام نے کیا کیا؟ اپنی کمزوری کو طاقت بناؤ۔ جسے دنیا کمزوری سمجھ رہی تھی اسے حسین نے طاقت بنایا کہ نہیں؟ بنا لیا۔ اب دوسرا فارمولہ کیا ہے؟ دشمن کی طاقت کو کمزور کرو۔ یہ کام یزیدیوں نے بھی کرنے کی کوشش کی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ یہ کام دشمنوں نے کرنے کی کوشش کی۔ جسے طاقت پہ غرور تھا اس کے یہاں کمزوری تھی ہی نہیں، تو وہ اپنی کمزوری کو طاقت کیا بناتا؟ دیکھیں اس غرور میں رہنا بھی یزیدیت ہے کہ ہم میں کوئی کمزوری نہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ یزیدیت نے سوچا ہمارے پاس تو طاقت ہی طاقت ہے، ہمارے پاس کوئی کمزوری ہے نہیں جسے ہم طاقت بنائیں۔ ہاں حسین کے پاس طاقت ہے، اس طاقت کو کمزور کرنے کی سازش رچی جائے۔ یہ امان نامے کا فلسفہ یوں ہی نہیں ہے کربلا میں، یہ اسی نظریے کی عکاسی ہے کہ اگر عباس جیسی طاقت کو توڑ لیا گیا، آج میرا جملہ واضح ہو جائے،
اگر عباس جیسی طاقت کو توڑ لیا گیا تو ہم جنگ آسانی سے جیت لیں گے۔ حسین نے کہا میری طاقت تو تم توڑ نہیں سکتے، مگر تمہارے 1000 سواروں کا لشکر کا سپہ سالار حسین لمحوں میں توڑ کے اپنی طرف لے آیا۔ دشمن کی طاقت کو حسین نے توڑا کہ نہیں؟ حر کے ذریعے سے۔ اور کہہ رہے ہیں اپنی کمزوری کو بظاہر جسے دنیا کمزوری کہہ رہی تھی اسے حسین نے طاقت بنایا کہ نہیں؟ یہ کربلا ہے، یہ آپ کو سبق پڑھا کے جا رہی ہے۔ دشمن کی طاقت کو کمزور کرنا ہے، اپنی کمزوریوں کو طاقت بنانا ہے۔ اب مجھے بتاؤ دشمن کی اس وقت طاقت کیا ہے اور تمہاری اس وقت کمزوری کیا ہے؟ جب تم یہ جانو گے کہ ہماری کمزوری کیا ہے تبھی تو اسے طاقت بناؤ گے، اور جب تم جانو گے کہ دشمن کی طاقت کیا ہے تبھی تو اسے کمزور بناؤ گے۔ دشمن کی طاقت ہے دلال میڈیا، اسے کمزور کرنے کے لیے ایماندار صحافی بنا دو۔ میں بہت بڑی باتیں کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے سمیٹ دیا ہے جملے کو۔ ہماری کمزوری ہے جہالت، اس جہالت کو علم کی طاقت سے بدل دو۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، جہالت کے کانٹے راہوں سے ہٹا دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جاہلوں کو کامیابی کبھی نہیں ملتی، ہمیشہ کامیابی کا صحرا علم کے ماتھے پہ سجایا جاتا ہے، ہمیشہ علم کو کامیابی ملتی ہے، کوئی جاہل کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر وقتی طور سے سیاست کی بے ساکیاں اسے کامیاب بنا بھی دیں تو اندر کا جہل کھوکھلا کر دیتا ہے اس مقام پہ جہاں وہ ہے۔ اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تھوڑی سی ذرا فلسفی گفتگو ہے لیکن میں اس مرحلے سے گزر جاؤں تو بس تھوڑا سا میرے ساتھ آپ جڑے رہیے، جمے رہیے، انشاءاللہ کسی منزل تک پہنچیں گے۔ ہماری کمزوری کیا ہے؟ جہالت۔ اس جہالت کی کمزوری کا خاتمہ کرنا ہے۔ کیا کریں؟ راہوں میں جہالت کے کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اسے اٹھا کے پھینک دیں۔ خالی کانٹے اٹھا کے پھینکو گے تو سیاست کی مسموم ہوائیں چل کے پھر ان کانٹوں کو قدموں میں لے آئے گی، قدم لہو لوہان ہو جائیں گے۔ تو اب ضرورت کیا ہے؟ کانٹوں کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کانٹوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا میرے لیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ چانکیہ کا نام سنا ہے؟ بڑا بدھیمان ویکتی، اس دھرتی کا عقل مند پتر، بدھیمان پتر، جس نے اپنی شکتی سے یعنی اپنی طاقت سے، اپنی مستک کی طاقت سے، اپنے ذہن کی قوت سے سکندر جیسے بہادر کو اس سرزمین پر قدم نہیں رکھنے دیا۔ سام دام دنڈ بھید، یہ سیاست کے 4 اصول اسی نے بنائے تھے کہ سمجھا کے کام چل جائے تو سمجھا کے اپنی طرف لے لینا، اگر سمجھا نہ سکو تو دولت سے خرید لینا، اور دولت کی گود میں جا کے بیٹھ جانا نہیں کہا تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ دولت کی گود میں بیٹھنے کو نہیں کہا تھا، دولت کے استعمال کی بات کی تھی۔ سام دام دنڈ بھید، اور قوت اور طاقت کے ذریعے سے لوگوں پر حکومت کرنا، یا لوگوں کے راز نکلوا لینا، اگلوا لینا اور ان پہ حکومت کرنا۔ اور ایک اور ہے کوٹنیتی، سنا ہے کوٹنیتی کا نام؟ خواتین نے سنا نہیں ہے، مگر جتنے رشتوں کو توڑنے کے کاریکرم ہیں سب کوٹنیتی والے ہیں۔ آج کل ہر گھر میں ایک چانکیہ کوٹنیتی کو اپنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، ابھی میں آگے کبھی پڑھوں گا رشتوں کے اوپر، تب انشاءاللہ، ابھی 2-4 دن اور رہنا ہے، اس لیے آخر میں خواتین کے خلاف پڑھتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔
وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے کورٹنیتی کی وضاحت کروں. کسی خاتون سے پوچھیے گا تو وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھائے گی. وہ عمل کر کے بتاتی ہیں کہ کورٹنیتی کیا ہوتی ہے. جتنی رشتوں میں دراریں ہوتی ہیں وہ سب کورٹنیتی کے نتائج ہیں سارے. آپ چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آگے جا کے. بہت سی باتیں ہیں جو اس ضمن میں کہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ بات نکلے گی تو دور تک جائے گی. بس اتنا سمجھ لیجئے، چانکیہ وہ ہے جس نے سام دام دنڈ بھید، کورٹنیتی کے اصول اور بہت سے راجنیتک اصول بیان کیے ہیں اس نے. آپ کبھی پڑھیے گا جا کے راجنیتی کے حوالے سے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ چانکیہ ایک واقعاً بدھیمان ویکتی تھا، ایک دانشمند تھا، ایک عقل مند تھا، اور اس دھرتی کا بہترین سپوت تھا جس نے اپنے حساب سے اس ملک عزیز کی رکشا مکمل طور سے کی. وہ کہتا، میں واقعہ سن لیجئے، ہماری کمزوری کیا ہے؟ جہالت. سن رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا؟ میں جہاں سے چلوں گا وہیں لے کے آؤں گا آپ کو، اسے سمجھیے گا. چانکیہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس کے پیر میں کانٹا چبھا، پیر سے خون نکلا. اس نے کانٹے کو نکالا، چاروں طرف دیکھا تو دیکھا ایک ببول کا درخت ہے جو سوکھ گیا ہے اور یہ کانٹا اسی کا حصہ ہے. اس نے لے جا کے کانٹا اس میں ڈالا، پیچھے ہٹا اور ایک دکان سے ایک گلاس مٹھا خریدا. مٹھا جانتے ہیں؟ چھاچھ، شاید میرے خیال گجراتی میں چھاچھ ہی کہتے ہیں. چھاچھ، مٹھا خریدا. خریدنے کے بعد وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے اس چھاچھ اور مٹھے کو اس درخت کے اندر ڈال دیا جہاں کانٹا ڈالا تھا، جو کانٹوں کا درخت تھا. اور آگے بڑھا تو اس کا شاگرد اسے ملا، اور شاگرد جیسے ہی ملا اس نے کہا، آچاریہ آپ کے چوٹ تو نہیں آئی؟ کہا چوٹ نہیں آئی یا آئی یہ بات کی بات ہے، مہتوپورن بات یہ ہے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے کیا کیا. کہاں بڑی عجیب سی بات آپ نے کہی، بڑا عجیب سا کام آپ نے کیا. کیا کیا؟ کہا آپ نے وہ مٹھا، وہ چھاچھ، ہم سمجھ رہے تھے کہ خون نکلا ہے آپ کے پیر سے تو آپ پی لیں گے، آپ نے خود پینے کے بجائے اس پیڑ میں کیوں ڈالا، اس درخت میں کیوں ڈالا؟ غور کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اس ورکش میں، درخت میں، شجر میں، پیڑ میں ڈالنے کا فلسفہ یہ ہے کہ میں نے چونٹیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو آمنترت کیا ہے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے. ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے بھائی، اس سے آسان اردو میں نہیں بول سکتا. یہ تو شاید ہندی بھی زیادہ سخت ہو گئی نا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. آمنترت کیا، دعوت دی، انوائٹ کیا میں نے کیڑے اور مکوڑوں کو. کیوں؟ تاکہ وہ آئیں اور اس درخت کی جڑ کو کھوکھلا کر دیں. کہ جب آپ نے پیر سے کانٹا نکال دیا تھا تو کانٹوں والے درخت کی جڑ کو کھوکھلا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہ یہی بتانا چاہتا ہوں کہ کانٹے اگر ہٹا دو گے تو ہوائیں کانٹوں کو گھیر کے پھر لائیں گی اور تمہارے قدموں کو لہو لوہان کر دیں گی. اس لیے ضرورت کانٹے ہٹانے کی نہیں ہے، کانٹوں کو جڑ سے اکھاڑ. میرے عزیزوں، اگر میرا میسج پہنچ گیا ہو تو بات آگے بڑھا دوں. اب ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم جہالت کے کانٹے صاف کریں. باب مدینۃ العلم سے تعلق رکھنے والی قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہالت کی جڑوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے تاکہ کائنات میں علم کا بول بالا ہو جائے. علم کا بول بالا ہو جائے. جہالت، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مولا کائنات کا سب سے بڑا دشمن جہالت ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، لہٰذا سمجھ رہا ہوں کہ شاید تھوڑی ثقیل بات ہو گئی ہے، بھاری ہو گئی ہے، مگر اسے میرے نوجوان سمجھیں، غور کریں. ہماری کمزوری کیا ہے؟ جہالت. اسے ہمیں کائے میں بدلنا ہے علم میں. دشمن کی نظر میں ہماری طاقت کیا ہے؟ یہ تو جملہ رہ گیا نا ابھی، ہے نا میرے ساتھ آپ؟ دشمن کی نظر میں ہماری طاقت کا نام ہے اتحاد. بھائی میرا جملہ واضح ہو جائے. ہماری طاقت کا نام ہے اتحاد. دشمن چاہتا ہے
کہ ہماری طاقت کو کمزور کرے، اس لیے کرائے کے ٹٹو ہم ہی میں سے خرید کے ہم ہی پر مسلط کر لیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، جو بھی آپ کو اتحاد توڑتا ہوا دکھائی دے، سمجھ جائیے گا آپ کا اپنا نہیں ہے، آپ کے پہلو میں ضرور بیٹھا ہے مگر اپنا نہیں ہے۔ ہر پہلو میں بیٹھنے والا آپ کا اپنا نہیں ہوتا۔ میں جو سمجھ گئے اس جملے کو انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے۔ ہر پہلو میں بیٹھا رہنے والا آپ کا اپنا نہیں ہوتا ہے۔ جہاں دیکھو کہ مجلسوں میں تقسیم ہو رہی ہے، علماء میں تقسیم ہو رہی ہے، گروہ بنائے جا رہے ہوں، امت کو لڑوایا جا رہا ہو، امت میں تقسیم کی جا رہی ہو، امت میں افتراق پیدا کیا جا رہا ہو، امت میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہو، اب اگر شیعہ آل محمد مجلس کے نام پہ لڑتے دکھائی دیں، مجلس کے نام پہ تقسیم ہوتے دکھائی دیں، انجمن کے نام پہ بیٹھتے دکھائی دیں، تو سمجھ لیجئے گا اس عقل مند قوم کو کوئی احمق بنا رہا ہے، ہماری طاقت کو کوئی کمزور کر رہا ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو لڑ جائیں، کامیاب وہ ہے جو مل جائیں تاکہ دشمن رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ لہذا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ آپے سے باہر نہ ہوں، حکمت سے کام لیں۔ جب جہالت کی سیاست سر چڑھ کے بولتی ہے تو اس کی جڑیں صرف حکمت سے کاٹی جا سکتی ہیں۔ جب دنیا اختلاف پیدا کرنے کی کوشش میں آ جائے تو آپ کو اتحاد کامیاب بنا سکتا ہے۔ جب دنیا آپ کے خلاف قانون بنا رہی ہو تو آپ کو قانون کے خلاف چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے، بس اس کمزوری کو طاقت بنا دو۔ ارے یہ تو کربلا والوں نے بتایا تھا، غیر اس پر عمل کر رہے ہیں، تم عمل کر لو تو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ۔ نہیں، شاید آپ سمجھے نہیں میں نے کیا جملہ کہا، میرے عزیزو معاف کیجئے گا، آپ تو سمجھے ہیں، میں شاید نہیں سمجھا سکا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ طاقت، دشمن کی طاقت کو کمزوری پہ لانا ہے، اپنی کمزوری کو طاقت بنانا ہے۔ میرے عزیز سنیے گا، دشمن کی طاقت ہے دلال میڈیا، ہماری کمزوری ہے جہالت، جہالت کو علم سے بدل دیں۔ یہ کام ملک کے انداتا نے کیا، جب سڑک پر آ گیا، آندولن کا دروازہ کھل گیا اور میڈیا نے اپنا کام کر کے اس منزل پہ پہنچا دیا کہ اب آندولن ختم ہو گیا، خیمے کی تنابیں کھنچ گئی، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، تو ایک لیڈر رونے لگا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کرنٹ افیئر سے جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، خبریں سن چکے ہیں کہ نہیں۔ ایک لیڈر رونے لگا، یہ رو کیوں رہا تھا؟ میڈیا نے بتایا یہ لیڈر ہار گیا، اس کے آنسو اس کی کمزوری ہے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا، یہ رو رہا ہے، اس کے آنسو اس کی کمزوری ہے۔ دلال میڈیا نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، انداتا کے آنسو کو کمزوری سے تعبیر کیا۔ اللہ کمزوروں کے ساتھ ہے، طاقت والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ رویا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کسی کو معلوم ہی نہ تھا آنسوؤں کی طاقت کیا ہے۔ ارے بکھرا ہوا سماج سمٹ کے آ گیا، جو خیمے کی تنابیں اٹھ چکی تھی خیمے لگ گئے، جو گھر جا چکے تھے واپس آ گئے۔ کیوں واپس آ گئے؟ کہا ہمارا لیڈر رو رہا ہے۔ اب پتا چلا لیڈر رو نہیں رہا تھا، اپنی کمزوری کو طاقت کا لباس، اپنی کمزوری کو طاقت کا لباس پہنا رہا تھا۔ تو اگر آج راکیش ٹکیت اپنی کمزوری کو ٹک کر طاقت بنا سکتا ہے تو تم اپنی کمزوری کو طاقت کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر ایک آدمی حکومت کی طاقت کو چیلنج کر سکتا ہے تو تم دشمنوں کے افتراق پیدا کرنے والی طاقت کو چیلنج کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ایک آدمی طاقتوں کا گلا گھونٹ کے کمزوریوں کو طاقت بنا سکتا ہے تو آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ دشمن چاہتا ہے آپ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں، آپ میں انجمن بازیاں ہو جائیں اور آپ چلتے رہتے ہیں۔ جملہ سنیے، جب تک قوم انجمن بازیوں میں بٹی رہے گی،
ٹکڑوں میں بٹے گی۔ انجمن بازیوں کی ضرورت نہیں، انجمن سازیوں کی ضرورت ہے۔ انجمن بازی کی نہیں ضرورت ہے، انجمن سازی کی ضرورت ہے۔ مجلس کے اوقات تقسیم کیجئے، ہر مجلس میں شرکت کی کوشش کیجئے، اپنی طاقت کو کسی غیر کو کمزور نہ بنانے دیجیے، دشمن کی طاقت کو کمزور کرنا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، انجمن بازیاں افتراق پیدا کرتی ہیں، اختلاف پیدا کرتی ہیں، مگر ہم متحد ہو جائیں تو ہے کسی میں ہمت جو ہم سے نظر ملا سکے؟ ہے کسی میں ہمت جو ہم سے مقابلہ کر سکے؟ نہیں میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے تاکہ جہالت کو جڑ سے اکھاڑا جائے، اپنے بزرگوں کو فرش اتحاد پہ لائیے تاکہ دشمن آپ کی طاقت کو کمزور نہ بنا سکے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ یوم آزادی کی شب بھی ہے نا، اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، ہجرت میں برکت ہے، ہجرت میں ترقی ہے۔ ہجرت کہتے ہیں کسے؟ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا، منتقل ہو جانا نہیں، ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا۔ کربلا ہجرت کا محور ہے، اور اس محوری کردار میں حر بھی آگے آگے دکھائی دے رہا ہے۔ کہاں گیا حر؟ یزیدیت کا خیمہ چھوڑ کے ہجرت کر گیا حسینیت کی طرف، ظلم کا خیمہ چھوڑ کے ہجرت کر گیا عدل کی طرف، برائی کا خیمہ چھوڑ کے ہجرت کر گیا اچھائی کی طرف، شر کا دامن چھوڑ کے ہجرت کر گیا خیر کی طرف، ظلمت کا دامن چھوڑ کے ہجرت کر گیا نور کی طرف، جہالت کا سفینہ چھوڑ کے ہجرت کر گیا علم کی طرف۔ حر کی یاد منانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر حر کی ہجرت سمجھ میں آ جائے تو پھر تم بھی ہجرت شروع کر دینا۔ اگر اس مجلس میں آج جاہل بن کے بیٹھے ہو تو ارادہ کرو کہ جہل سے ہجرت کر جاؤ علم کی طرف، اگر برے بن کے بیٹھے ہو تو اچھائی کی طرف ہجرت کر جاؤ، اگر ظلمتوں میں گرفتار ہو تو نور کی طرف چلے جاؤ۔ یہ مجلسیں یہی تو پڑھانے آئی ہیں کہ اگر تم ظلمتوں کی جانب سے نور کی جانب بھیج ہی دیے گئے ہو تو کمال کردار یہ ہے کہ فرش حسین پہ آؤ تو ظلمتوں کو چھوڑ دو، نور کے سائے میں پروان چڑھ جاؤ۔ آؤ حر کی طرح آؤ، اور تمہیں قسمت نے شعور بخشا ہے، روز نہیں آتے ہو، حر والے دن آئے ہو تو خدا تمہیں حر ہی بنا دے، خدا تمہیں حر ہی بنا دے۔ حر یزیدیت کے خیمے کو چھوڑ کے آیا ہے، حسینیت کے خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہجرت ہی تو ہے، نہیں غور کیا آپ نے؟ کتنا بڑا لشکر تھا حر کا، 1000 کا لشکر۔ جب راہ میں راستہ روکا ہے حر نے تو حر پیاسا ہے، امام نے حر کو پانی پلایا۔ کتنے آدمی کو پانی پلایا؟ پورے لشکر کو پانی پلایا۔ ایک بات بتائیے، اس پورے لشکر میں سے کتنے آدمیوں کے آنے کی امید ہے حسین کی طرف؟ ایک آدمی کی، حر، اور مان لیجئے تو اس کا بیٹا، اور مان لیجئے تو اس کا بھائی، اور مان لیجئے تو اس کا غلام، یعنی حر سمیت 4۔ میں آپ سے پوچھوں، اگر کوئی مجمع میں پولیٹیکل لیڈر بیٹھا ہو تو کیا مجھے بتا سکتا ہے کہ اگر کسی علاقے سے اسے 4 ووٹ ملیں اور پورے علاقے کے ڈیمانڈ یہ ہو کہ یہاں پر پانی سپلائی کر دیا جائے، 4 ووٹوں کے لیے کرے گا؟ ادھر لائٹ کٹ گئی ہے، 4 ووٹ مومنین آپ کو دیں گے، دے گا؟ لائٹ سپلائی نہیں کرے گا، کیوں؟ 4 ووٹوں کی کیا حیثیت، 4 ووٹوں کی کیا حیثیت؟ توجہ کیجئے گا، میں نے جو فقرے پڑھے اس میں ایک جملہ ہے، اسیرہ بسیرت جدی وابی۔ کس لیے کربلا نکل رہا ہوں؟ اپنے نانا کی سیرت پہ چلوں اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلوں۔ یہ ہے علی کی سیرت، غور کیجئے گا، یہ علی کی سیرت۔ کیا ہے علی کی سیرت؟ دیکھیے کتنے لوگوں کے آنے کی امید ہے؟ 4 لوگوں کے۔ کتنے لوگوں کو پانی پلایا حسین نے؟
1000 کے لشکر کو پانی پلایا۔ مولا 4 ووٹوں کے لیے تو کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر نہ پانی سپلائی کرتا ہے نہ لائٹ سپلائی کرتا ہے، آپ نے 4 مومنوں کے لیے، میں نے لفظ بدل دیے تاکہ آپ قریب ہو جائیں، 4 مومنوں کے لیے اتنے لوگوں کو پانی کیوں پلا رہے ہو؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں علی کا بیٹا ہوں، علی کی سیرت پہ چلتا ہوں، جب میرا بابا میدان جہاد میں ذوالفقار لے کے چلتا ہے تو جو سامنے آتا ہے اس کی 70 نسلوں کا جائزہ لیتا ہے، 70 نسلوں میں کوئی مومن تو نہیں؟ میرا جملہ واضح ہو جاتا، 70 نسلوں میں کوئی مومن تو نہیں، تو اگر علی کی ذوالفقار 70 نسلوں میں ایک مومن ہو تو 70 نسلوں کو چھوڑ دیتی ہے، تو 4 مومنین کے لیے 1000 کے لشکر کو سیراب کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ حسین نے سیراب کیا۔ بہت توجہ رکھیے گا، کیا کیا امام نے؟ خالی سیراب ہی نہیں کیا، پانی پینے کا طریقہ بتایا۔ دیکھو جانور کے سامنے پانی رکھنا تو ایک مرتبہ میں اٹھا نہ لینا، اس لیے کہ جانور بار بار رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پانی پیتا ہے۔ یہ اشارہ امام کو جانور کو تھا، بتایا انسان کو ہے۔ پورا گلاس گٹک گٹک نہ گٹکایا کرو، تھوڑا تھوڑا رک لیا کرو، ٹھہر لیا کرو۔ میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ایک بارگی پانی نہ انڈیلا کرو، جانور ہی سے سیکھ لو، ہے نا؟ اور جو بہت پیاسے ہوں دھیرے دھیرے پانی پی جائے۔ یہ امام پانی نہیں پلا رہے تھے، پانی پلانے کی تعلیم دے رہے تھے۔ اور قسم خدا کی ایک پیاسے کی تعلیم کائنات میں اتنی عام ہوئی ہے کہ آج آپ سفر پہ جائیے تو مسافر کچھ بھی مانگے تو عیب ہے۔ کسی سے کہیے سگریٹ پلا دیجئے، برا مانے گا کہ نہیں؟ کسی سے کہہ دیجئے پڑیا کھلا دیجئے، برا مانے گا کہ نہیں؟ کسی سے کہہ دیجئے حضور چائے پلا دیجئے، دودھ پلا دیجئے، کھانا کھلا دیجئے، برا مانے گا کہ نہیں؟ مگر کہہ دیجئے پانی پلا دیجئے، پانی پلا دیجئے، پانی کا کوئی برا نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کائنات کو حسین نے پڑھایا ہے کہ پانی پلاتے رہنا تاکہ کائنات میں پانی پلانا عیب نہ ہو جائے، پانی مانگنا عیب نہ ہو جائے۔ 1000 کا لشکر حسین نے سیراب کیا، پانی پلانے کی تعلیمات عطا کی، کیسے پانی پلایا جاتا ہے۔ اس پانی پلانے کا اثر یہ ہوا کہ حسین نے اپنا مصلی بچھایا، حر اب اپنے مصلی میں نماز نہیں پڑھتا، حسین کے مصلی پہ آیا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، اور حسین کے مصلی پر آ گیا۔ مولا امام نے کہا جا تو تیری نماز پڑھ، ہمیں اپنی پڑھنے دے۔ کہا فرزند رسول کے ہوتے ہوئے میری جماعت الگ لگے گی؟ دیکھیے حر تجزیہ کیجئے، انالائز کیجئے تھوڑا سا۔ حر 2 مینٹلٹی لے کے آیا تھا، 2 مینٹلٹی لے کے آیا تھا، 2 ذہنیت لے کر آیا تھا۔ ایک طرف یزید کا غلام ہے مگر دوسری طرف نماز حسین کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ حر نے پڑھ کے بتایا کہ کچھ لوگ شام میں بھی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ دسترخوان فلانے کا اچھا ہے، نماز علی کی اچھی ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اس لیے حر کو یہ امید ہے کہ نماز تو فرزند رسول ہی کے پیچھے ہوگی۔ کوئی کہہ دیتا کہ حر کیا کر رہا ہے، تو شام کے حاکم کی طرف سے بھیجا گیا ہے، نماز یہاں پڑھے گا۔ کہ شام کے حاکم کو پتا ہے کہ دسترخوان پہ لوگ میرے آتے تھے، نماز پڑھنے علی کے پیچھے جاتے تھے، اس لیے میں حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ حسین کے پیچھے نماز ادا کی گئی۔ بہت توجہ کیجئے گا، پانی حسین کے نام پر پیا تو نماز حسین کے پیچھے پڑھی۔ ہاں سبیل حسین اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ تمہارا کام نام حسین پہ پانی پلا دینا ہے، سر کو نام حسین پہ جھکانے کی ذمہ داری خدا کی ہے۔ تم اب جملہ سنیے، تم وظیفے کے ذمہ دار ہو،
نتیجے کے ذمہ دار نہیں. تمہاری ذمہ داری ہے کہ دعا کرو کہ جنت البقیع میں روزہ بن جائے. دعا وظیفہ ہے، کب بنے گا یہ نتیجہ ہے. دعا وظیفہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بن کے نتیجہ دینا خدا کے ہاتھ میں ہے. بنا کے نتیجہ دینا خدا کے ہاتھ میں ہے. تم وظیفے کے ذمہ دار، نتیجے کے ذمہ دار نہیں. حر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، نماز مکمل ہوئی، امام نے خطبہ ارشاد فرمایا. مجھے اس خطبے کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے، مختصر یہ کہ امام نے فرمایا کہ امت مسلمہ جب تم کسی فاسق و فاجر کو تخت حکومت پر بیٹھا دیکھو تو کوشش کرو اسے بدلنے کی اور اس کا ساتھ چھوڑ دو. یہ خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں. من را منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ، جو حرام الہی کو حلال کر رہا ہو، حلال الہی کو حرام کر رہا ہو، ناقصا لعہد، جو عہد ربانی کو توڑ رہا ہو، مخالفا لامر مولا، جو امر مولا کی مخالفت کر رہا ہو، مطیعا لہوا، جو خواہشات نفس کا پیرو ہو، اسے چھوڑ دینا اور عصمتوں کی دہلیز پر آ جانا اور اس کو ماحول کو تبدیل کرنا. خطبہ دیا امام نے، توجہ کیجئے گا، امام نے خطبہ دیا. اب امام یہاں سے سفر کرنا چاہتے ہیں. بس جیسے ہی امام نے سفر شروع کیا، حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا. بہت توجہ سے جملہ سنیے گا. حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا. ادھر حر کا ہاتھ لجام فرس پہ گیا، ادھر شیر کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ گیا. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. ادھر شیر کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر، آنکھیں حسین کی آنکھوں سے ملی ہوئی، اشارے کا انتظار ہے کہ تلوار نکلے. ہاتھ قبضہ شمشیر پر، نگاہیں حسین کی نگاہوں سے ملی ہوئی، تمنائیں کہتی تھی شیر تلوار نکال، حر کے سر و تن میں جدائی کر دے. ماں کا ایک دودھ کی تاثیر کہتی تھی شیر تلوار نکال، حر کے دو ٹکڑے کر دے. علی کا لہو کہتا تھا شیر تلوار نکال، حر کے دو ٹکڑے کر دے. لفظ بدل دوں آپ تک پہنچ جائے، حر کے ٹکڑے کر دے. علی کی تمنا یہ کہتی تھی کہ شیر تلوار نکال، دو ٹکڑے کر دے. نہیں، لفظ سنیے گا. عباس وقت کے عالم کا نام. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا تلوار کے قبضے پہ آپ کا ہاتھ ہے. تمنائیں کہہ رہی ہیں، جوش کہہ رہا ہے، جوانی کہہ رہی ہے، دودھ کی تاثیر کہہ رہی ہے، لہو کا اثر کہہ رہا ہے، خاندان کی شجاعت کہہ رہی ہے، خاندان کی شہامت کہہ رہی ہے کہ آپ تلوار نکالیے اور سر پہ ماریے، حر کے دو ٹکڑے کر دیجئے. آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا خبردار، ابھی میرا مرجع وقت اشارہ نہیں کر رہا ہے. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. عباس کے چاہنے والوں جو غور سے جملہ سنو، کیا کہہ رہے ہیں مولا کہیں گے ابھی میرا مرجع وقت مجھے اشارہ نہیں کر رہا ہے. سنو، کمال یہ نہیں ہے کہ شجاعت دکھاؤ، تلوار نکالو، طاقت دکھاؤ، اپنی تمنائیں دکھاؤ. کمال یہ ہے کہ جو مرجع وقت کہہ دے. ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا. جو مرجع وقت کہہ دے اس پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. میرے عزیزو جملہ سنیے. میں دربار مولا میں بیٹھا ہوا تھا، مولا عباس کی روزے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. بڑا حسین منظر تھا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کو باب الحوائج کہتے ہیں، آپ عطاؤں کا سمندر ہیں، آپ سب کو سب کچھ دیتے ہیں، آپ کی بارگاہ عالی وقار میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مولا میری صرف ایک دعا ہے، مجھے کوئی ایسا گوشہ دے دیجئے، کوئی ایسا نقطہ دے دیجئے جس سے آپ کی عظمت کا بھی احساس ہو جائے اور کائنات تک میں یہ پیغام بھی پہنچا سکوں. ابھی میں نے سوچنا شروع کیا تھا، میرے ذہن میں ایک حدیث آئی، اشجع الناس من غلب علی ہوا. کائنات کا بہادر ترین انسان وہ ہے جو اپنی تمناؤں پر قابو پا لے. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. جو اپنی تمناؤں پر، اپنی خواہشوں پر، اپنی آرزوؤں پر
توجہ، اپنی خواہشوں، تمناؤں، آرزوؤں پر کنٹرول کر لے، قابو پا جائے، وہ سب سے بڑا بہادر ہے، وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر ہے، تمنائیں کہتی ہیں تلوار نکال، ہر کے دو ٹکڑے کر دے، یا علی آئیے، اگر مرحب کے سینے سے اتر جانا کمال شجاعت ہے تو کسی بہادر جری کا قبضہ شمشیر پر ہاتھ جانا اور اطاعت امام میں بغیر شمشیر کے اتر جانا کسی بہادر کے سینے پہ اترنے سے کم نہیں ہے۔ بہادر کے سینے سے اترنے سے کم نہیں ہے۔ خون جگر پلائے ہوئے نکتے ہیں جو سنا رہا ہوں آپ کو، ہاں یہ دیار غیر سے نہیں گھسیٹے گئے ہیں، اس لیے ذرا اس کی قدر کیجئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اب تاریخ کہتی ہے، توجہ کیجئے گا، عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر ہے، حسین کی نگاہوں میں ڈال کے نگاہیں حسین دیکھ رہے ہیں، آقا کا اشارہ ہو تو شمشیر بکف عباس ہو جائے، آقا کا اشارہ ہو تو شمشیر کو برہنہ کر دے۔ عباس اس اشارے کے منتظر ہیں کہ حسین نے نظروں کو، پلکوں کو جھپکایا، اشارے سے اشارہ کیا، عباس تلوار کی ضرورت نہیں ہے، مولا تلوار کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کہا جو پانی سے مر جائے اسے تلوار سے نہیں مارتے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو، جو پانی سے مر جائے اسے تلوار سے نہیں مارتے۔ عباس کیا تم نے تاریخ نہیں دیکھی؟ اے میرے بھیا بس اشارہ کافی ہے، اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے 1000 کے لشکر کی تشنگی حسین کے قدموں پہ دم توڑ چکی ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، 1000 کے لشکر کی تشنگی حسین کے قدموں میں سیرابی پا چکی ہے، تو قانون یہی بنا ہے کہ تشنگی سیرابی کے قدموں میں دم توڑ دیتی ہے۔ جہاں تشنگی، جہاں پیاس پانی کے قدموں پہ دم توڑ دے اسے حر کہتے ہیں۔ جہاں فرات کی سیرابی عباس کے قدموں پہ دم توڑ دے، آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، جہاں تشنگی دم توڑتی ہے وہ حر کا مقدر ہے، جہاں فرات کی ٹھنڈک دم توڑتی ہے وہ عباس کی فضیلت ہے۔ اور بات آگئی تو ایک جملہ سن لیجئے، ایک ہوتا ہے ساقی، ایک ہوتا ہے سقا۔ ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، سقا کہتے ہیں بہت پلانے والے کو۔ بھئی توجہ نہیں کیا آپ نے، ساقی سقا بنتے ہیں نا 8 محرم کو، ہاں مولا عباس کے فضائل بعد میں پڑھوں گا، یہاں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ساقی پلانے والا، جناب ہاشم کو ساقی کہا گیا، جناب عبد المطلب کو ساقی کہا گیا، جناب ابو طالب کو ساقی کہا گیا۔ یہ پورا خاندان جو ہے وہ سقایت کرنے والا ہے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اس لیے ساقی کہے گئے ہیں، سب کے سب ساقی ہیں۔ ان ساقیوں میں ایک سقا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اس کا مطلب یہ، توجہ سے جملہ سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سقایت یعنی ساقی کا رتبہ عباس نے نسل سے پایا ہے، سقایت اور سقا ہونے کا رتبہ عباس نے فرات پہ کمایا ہے۔ دیکھیں پلانے والا ساقی ہے، مگر جو پلا بھی نہ سکا اسے عصمت نے سقا کہا۔ مولا پلانے والے کو ساقی، بہت زیادہ پلانے والے کو سقا۔ عباس نے تو کچھ پلایا نہیں، کہا پلایا نہیں مگر پوری قوت پلانے میں لگا دی۔ عمل کے بجائے حسن عمل کو دیکھ، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، عمل کے بجائے حسن عمل کو دے۔ تاریخ یہی کہتی ہے، ارے عباس نے فرات میں مشکیزہ ڈالا تو سانس روک لی تھی کہ کہیں فرات کی ٹھنڈک عباس کے جگر میں سرایت نہ کر جائے۔ جو سانسوں پہ کنٹرول کر دے اسے وقت کا امام سقا کہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اسے وقت کا امام سقا کہتا ہے۔ یہ ساقی ہے، یہ سقا ہے۔ اور کیا آپ نے تشنگی نے سیرابی کے قدموں پہ دم توڑ دیا۔ حر الجام فرض پر ہاتھ ڈالا، امام نے امام نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ سکلت کا امک، حر تیری ماں
تیرے غم میں بیٹھے۔ عالم عرب میں یہ بہت بڑا جملہ کہ مولا انکا لعلی خلق عظیم کے بیٹے ہیں آپ، اتنا بڑا جملہ آپ نے حر کے لیے کیوں کہہ دیا؟ کہا جب مرض شدید ہو تو دوا کڑوی ہی اثر انداز ہوتی ہے۔ حر کا مرض بڑا شدید ہے، یہ 50 سال سے یزیدیت کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اب حسینی دہلیز پر آیا ہے تو اسے کڑوی دوائیں دینا بہت ضروری ہے، اس کا مرض بہت پرانا ہے۔ نہیں غور کر رہے آپ، اس کا مرض بہت پرانا ہے، یہ 50 سال بکھرا ہوا ہے۔ سکلت کا امک پلٹ کے حر نے ایک جملہ کہا، آپ کو پتہ ہے نا وہ جملہ کیا کہا؟ حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، جملہ لے کے جائیے گا اس دہلیز سے، سوچیے گا اس جملے پر، عمل کیجیے گا، در در کی ٹھوکریں نہ کھایا کرو، آنے شانے کانوں کے پاس نہ جایا کرو، اگر دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو در حسین پہ آ جایا کرو۔ نہ جانے کہاں کہاں روتے پھرتے ہیں جنگلوں میں، اور ان باباؤں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جو نالی کے پاس بیٹھا اور پھر کہتے ہیں بہت پہنچا ہوا ہے۔ ہم نے کہا جی ابھی تو نجاست تک پہنچا ہے، ابھی تو اس کی اوقات یہ ہے کہ یہ نالی تک پہنچا ہے نا۔ گندی نالیوں کے کیڑوں سے توقع نہ رکھو، اگر دعائیں مانگنا ہے تو کریم خاندان سے مانگو۔ بھکاریوں کے دروازے پہ کچھ نہیں ملے گا، بھکاریوں کے نام پہ تو بھیک بھی نہیں ملتی ہے لوگوں کو۔ ہاں جو بھی مانگتا ہے اللہ رسول کے نام سے مانگتا ہے، آل محمد کے نام سے مانگتا ہے۔ سنو جملہ سنو اور لے کے جانا اس مجلس سے آج اس عقیدے کو اپنے ساتھ، کبھی پریشان نہ ہوئیے گا، بس شرط ہے کہ یہ عقیدہ دل میں اتر جائے۔ پہچانو کرم حسین کا، پہچانو، قسم خدا کی پہچان لو آج کرم حسین کا۔ 2 جملے ہوئے ہیں یہاں، ایک جملہ حسین نے کہا، ایک جملہ حر نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا، وہ جملہ نہیں کہا مگر ایک جملہ حسین کا ایک جملہ حر کا۔ یہ ہے کریم حسین، کسی کے جملوں کا قرض بھی نہیں رکھتا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، سنیے دونوں جملوں کا قرض، دونوں جملوں کی کیفیت حسین نے کربلا کے میدان میں ادا کی۔ ذرا سے جذبات پہ کنٹرول کیجئے گا، مصائب کا فقرہ ہے مگر مصائب کی وادی سے فضیلت کا گوشہ نکال کے لایا ہوں خون جگر پہ لا کے، بہت غور سے سنیے گا۔ جب حر گھوڑے سے زمین پر آیا، حسین نے حر کا سر اپنی آغوش میں لیا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے حر کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا؟ انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو کل بھی آزاد تھا، تو آج بھی آزاد ہے۔ مولا یہ کیا ہے؟ کہ میں نے جو جملہ کہا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اس جملے کا جواب یہ ہے کہ تیری ماں نے کتنا پیارا نام رکھا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اور اب حر یہ تو میرے کہے ہوئے جملے کی جزا ہے جو میرے لفظوں سے میں عطا کر رہا ہوں، اب تو جو کہتے کہتے رک گیا، اب تو جو کہتے کہتے رک گیا تو جملہ پھر مصائب کا ہے، مگر جذبات پہ کنٹرول کر کے سنیے گا۔ پھر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ سن حر، جو میں نے کہا تھا اس کی جزا یہ ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو اب کہہ رہا ہوں کہ کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، تو نے عظمت فاطمہ کا اظہار بھی کیا، اقرار بھی کیا، تو تیری جزا یہ ہے کہ یہ رومال سیدہ نہ اکبر کے کلیجے پہ باندھوں گا، نہ اصغر کے گلے پہ باندھوں گا، نہ عباس کے بازو پہ باندھوں گا، تیرے سر پہ تاج کرامت، تیرے سر پہ تاج کرامت بنا دوں گا۔ توجہ، تیرے سر پہ تاج کرامت بنا دوں گا۔ مولا یہ کیا ہے کہ کائنات کو بتا دو، جو فاطمہ کی عظمت کا قائل ہوگا اس کے سر پہ تاج کرامت ہوگا، جو لکڑیاں لے کر آئے گا اس کے گلے میں طوق لعنت ہوگا۔
جو دروازہ جلانے آئے گا اس کے گلے میں طوق لعنت ہوگا، جو عظمت فاطمہ کا اقرار کرے گا اس کے ماتھے پہ تاج کرامت ہوگا۔ امت کی ذمہ داری ہے تو کہ لعنت والوں کے ساتھ ہو جاؤ یا شرف کرامت والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اور کیا آپ نے کیا کہا امام نے؟ انت حر فی الدنیا والآخرہ، کیا پیارا تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے۔ میرے سے ایک جملہ اور کہہ دوں، بات اپنے آخری منزلوں تک پہنچ جائے۔ بہت سی باتیں حر کے سلسلے میں تھیں، میں دھیرے دھیرے ان باتوں کو حذف کرتا چلا گیا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ دو قاتلوں نے دو شب بیداریاں کی، دو قاتلوں نے دو راتوں میں جاگا، جاگ کے گزارا۔ رات جگنے کو کیا کہتے ہیں؟ شب بیداری، شب بھر بیدار رہنا، رات بھر جاگنا۔ دو لوگوں نے شب بیداری کی ہے تاریخ میں، دونوں نے رات بھر جاگتے ہوئے ایک جنگ لڑی ہے، نفس کی جنگ، نفس کی جنگ لڑی ہے۔ ایک جو نفس کی جنگ لڑ رہا تھا قاتل، وہ 19 رمضان کو لڑ رہا تھا۔ ایک جو نفس کی جنگ لڑ رہا تھا وہ 9 محرم کو، 9 محرم کی رات کو لڑ رہا تھا، ہے نا؟ ہو گئے دو قاتل۔ وہ بھی عصمت کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، یہ بھی عصمت کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ توجہ ہے، وہ بھی قتل کی نیت سے رات گزار رہا ہے، یہ بھی رات گزار رہا ہے کہ ادھر جاؤں یا ادھر، وہ بھی رات بھر یہ سوچ رہا ہے کہ قتل کروں یا نہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، ابن ملجم بھی رات بھر سوچ رہا ہے کہ قتل کروں یا نہیں، یہ بھی سوچ رہا ہے کہ ادھر رہ جاؤں یا ادھر۔ شب بیداریاں تو دونوں نے کی، شب بیداری تو دونوں نے کی، رات تو دونوں جاگے، مگر یہ بتاؤ حسینی کون بنا، یزیدی کون بنا؟ ہاں میرا جملہ واضح ہو جائے۔ شب بیداری تو دونوں نے کی، عصمت کے قتل کا ارادہ تو دونوں نے کیا، ذہن میں عصمت تو دونوں کے آئی، مگر جو نفس کی جنگ ہار گیا وہ جہنم میں چلا گیا، جو نفس کی جنگ جیت گیا وہ جہنم میں تھا، جنت میں چلا گیا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، بس آخری فقرہ سن لیجئے۔ جب وہ قاتل قتل کر کے بھاگا تو امام نے فرمایا ایھا الناس لا یفوتکم ابن الیہودیہ، دیکھو وہ زنا زادہ بھاگنے نہ پائے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جب وہ قتل کر کے بھاگا تو امام نے کیا کہا؟ دیکھو وہ یہودی کا بیٹا بھاگنے نہ پائے۔ اور جب حر زمین پر آیا حسین نے کیا کہا؟ کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا دار و مدار ماں کے کردار پر ہوتا ہے۔ اگر ماں بد کردار ہو تو علی سے عداوت ہوتی ہے، ماں با کردار ہو تو علی سے محبت ہو۔ اگر ماں با کردار ہو، اور جتنے علی سے دشمنی رکھنے والے ہیں قسم خدا کی چیلنج ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں۔ ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں، دلیل ہے میرے پاس۔ کچھ دنوں پہلے، شاید 4 یا 5 سال کی بات ہے، اگر مجھے پرانی خبریں بھی یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک پریشانی یہ ہے، کویت میں مسجد امام صادق میں ایک دھماکہ ہوا تھا، ہے نا؟ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے، شکر خدا۔ جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہے، جنہیں نہیں یاد ہے وہ پتہ لگائے، نیٹ پہ سرچ کریں گے۔ مسجد امام صادق پر ایک دھماکہ ہوا تھا، اس میں جو قاتل تھا اس کا سر پکڑا گیا تھا، تو اس کی شناخت کے لیے کویت گورنمنٹ نے سعودی گورنمنٹ کو بھیجا کہ یہ تمہارے یہاں سے بندہ آیا ہے، ہم نے اس کا ڈی این اے پتہ کر لیا ہے، تم جا کے اس کے خاندان کو پتہ کرو، اس کی ماں کو تلاش کرو، اور تب یہ پتہ چلے گا کہ یہ کون تھا۔
سعودی گورنمنٹ نے بڑی ایمانداری سے، میں نے بے ایمانی تھوڑی کہا ہے، صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اب آپ کی سماعتوں میں بھی تبرہ بسا ہوا ہے، ہاں میں کہتا نہیں ہوں پھر بھی آپ چلیں، اچھی بات ہے یہ کہ کچھ نہ کہا جائے اور آپ سمجھ جائیں۔ لیکن اس معاملے میں واقعاً انہوں نے بڑی ایمانداری سے اس قاتل کے خانوادے کا پتہ لگایا، اور لگانے کے بعد اس تک پہنچے۔ اور مجھے اس کی تفصیلات اس لیے معلوم ہے کہ اس میں 2 لڑکے ہندوستان کے بھی تھے جو شہید ہوئے تھے، ایک سلطان پور کا تھا اور ایک جلال پور کا تھا، اور دونوں کی مجلس چہلم رکھی گئی تھی جلال پور میں نے پڑھی تھی۔ تو چونکہ میں نے مجلس چہلم پڑھی تھی اس لیے میں نے وہ حالات بھی پتہ کیے تھے، اور وہ خبریں بھی میں نے لی تھی کہ کیا معاملات ہیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو اس وقت مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ سعودی گورنمنٹ ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس لڑکے کے ماں کے پاس چلی گئی کہ جو اس کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا تمہارا بیٹا تھا کہاں؟ اب جملہ سن لیجیے، بہت چپکے سے پڑھوں گا۔ انہوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے تم نے ماں ہونے کا اقرار کیا، یہ بتاؤ اس کا باپ کون ہے؟ پوری سعودی میڈیا نے یہ لکھا کہ اس عورت نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی ایک ہو تو بتاؤں۔ میرے عزیزوں، یہ واہ کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو رسول 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں، یا علی تم سے وہی محبت کرے گا جس کی ماں نیک ہوگی باپ ایک ہوگا، تم سے عداوت وہی رکھے گا جس کی ماں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ جتنے قاتل ہیں نا، کربلا سے لے کے کویت تک، کویت سے لے کے القاعدہ تک، القاعدہ سے لے کے طالبان تک، سب کے شجرے تلاش کرو، سب کے شجرے تلاش کرو، آپ کو ملیں گے۔ اور میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں نکاح کے جو فتوے آئے تھے نا، جس کا سائیڈ ایفیکٹ لو جہاد کی شکل میں یہاں آیا، مشکل یہ کہ میں سیاسی مسائل چھیڑنا نہیں چاہتا، ورنہ جہاد میں فتویٰ دیا گیا تھا کہ نہیں نکاح کا، جہاد بن نکاح کے نام سے۔ یہ جہاد بن نکاح کا فتویٰ کیا تھا کہ سب کو اجازت تھی، یہاں تک وہابیت میں فتویٰ دیا گیا تھا کہ شام جنگ کرنے کے لیے مرد بھی جائیں عورتیں بھی جائیں، مرد جائیں جان دینے، عورتیں جائیں اپنی جان نثار کرنے، شوہر اجازت دے تو شوہر پہ رحمت، اور اگر شوہر اجازت نہ تو اس پہ لعنت۔ یہ کریں گی کیا؟ لڑیں گی کیا؟ کہ یہ جا کے لڑیں گی، آرمی کا ساتھ دیں گی، تلوار نہیں اٹھانا ہے، آرمی کو سکون دینا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا سنا رہا ہوں؟ کس منزل پہ میں آپ کو لے آیا میرے عزیزوں؟ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، اس لیے کہ عرب کا ایک چینل ہے نیل چینل، اس ٹی وی پر باقاعدہ ایک پروگرام میں نے دیکھا، ایک لڑکی وہاں بیٹھی تھی جو بیان دے رہی تھی، اس نے کہا میں تو جہاد بن نکاح کرنے گئی تھی مگر وہاں تو معاملہ ہی پلٹ گیا، ہم تو سوچ رہے تھے کہ ایک آدمی جہاد کرے گا، وہاں تو پوری آرمی نکاح کر رہی تھی۔ میرے عزیزوں، یہ حالات اس لیے بنائے جا رہے ہیں، پاکیزگی کے خاتمے کا مطلب ہی یہ ہے کہ امام کے سچے سپاہی دنیا میں زندہ نہ رہنے پائیں۔ یہ بم بنائے جا رہے ہیں، آپ یقین کریں، یہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ڈالے جانے والے بم سے زیادہ خطرناک بم ہیں یہ، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ علی کا دشمن وہی ہو سکتا ہے جو غیر حلالی ہو، اس لیے ایسے فتوے دیے گئے تاکہ غیر حلالیوں کے خاندان پنپتے رہیں اور آل محمد کے چاہنے والوں کا خاتمہ کیا جاتا رہے۔ یہ دہشت گردی جو پنپ رہی ہے، یہ ٹیررزم جو پنپ رہا ہے، یہ کہاں سے پنپ رہا ہے؟ یاد رکھیے گا، آخری جملہ یاد رکھیے گا، جن رشتوں کی عظمت کسے معلوم ہوگی؟ کیوں کوئی آدمی خوش کا دھماکہ کر لیتا ہے؟ کیوں جا کے لوگوں کو بے گناہوں کے درمیان اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے؟ کیا اسے رشتوں کا اندازہ نہیں ہے کہ نہ جانے اس میں جو مرنے والے ہیں وہ کتنے باپ ہوں گے جن کے بچے یتیم ہو جائیں گے، کتنے بچے ہوں گے جن کی ماں کی مامتا ختم ہو جائے گی؟ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ مگر یاد رکھیے گا آخری جملہ، رشتوں کی اہمیت کا اندازہ ان کو ہوتا ہے جن کی رگوں میں پاکیزہ لہو ہوتا ہے،
جن کی رگوں میں گندا لہو ہوتا ہے انہیں رشتوں کی عظمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دنیا سازشیں کر رہی ہے، دنیا تیاریاں کر رہی ہے، دنیا بم بنا رہی ہے ہمارے لیے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنی طاقت کو پہچانیں جو اتحاد کی شکل میں ہے، ہم اپنی کمزوریوں کو تلاش کریں جو جہالت کی شکل میں ہے۔ کمزوری ہے جہالت، اس جہالت کو علم میں کنورٹ کر دیں تاکہ کمزوریوں کا خاتمہ ہو جائے، اور ہماری طاقت اگر اتحاد ہے تو دشمن کو موقع نہ ملے کہ وہ ہم میں اختلاف پیدا کر دے۔ ملک عزیز میں امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ ایمان سے بتائیے، اس وقت ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہمیں اپنی آبرو بچانے کے لیے ضرورت ہے کہ نہیں؟ ضرورت ہے، مگر دنیا کی سازشیں یہی ہیں کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ جذبات پہ کنٹرول رکھا کرو کہ تم عباس کے ماننے والے ہو، تم میں عباس سے زیادہ تو غیظ نہیں ہے نا، عباس سے زیادہ غضب تو تمہارے اندر نہیں ہے نا۔ کربلا میں شیر نے فرات کے کنارے اپنے خیمے لگا دیے تھے، فرات کے کنارے، اور محمد والے محمد صلوات کیا ہوگا؟ انہوں محمد کا مسائل پڑھنا ہے، تربت رکھی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ عباس سے زیادہ غیظ و غضب تو آپ کو نہیں نا، مگر عباس نے کیا کیا؟ ہر وہ موقع جہاں غیظ و غضب کا تھا اس موقع پر اطاعت امام میں سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ کربلا والوں کی مائیں ہیں میرے عزیزوں، جنہوں نے اپنے نونہالوں کو تیار کیا ہے۔ شب عاشور ہر خیمے میں ایک بیوی ہے جو اپنے بچوں کو سامنے رکھے ہوئے ہے اور انہیں سمجھا رہی ہے، میرے لال کل قربانی کا دن ہے، تمہیں قربانی دینی ہے، کل اپنے نانا اپنے بابا پہ جان قربان کرنا ہے۔ کسی خیمے میں علی اکبر کی ماں ہے جو علی اکبر کو تیار کر رہی ہے، کسی خیمے میں اصغر کی ماں ہے جو لوریاں دیتی جاتی ہے اور علی اصغر کو علی علی کہہ کے پکارتی جاتی ہیں، کسی خیمے میں زینب علیہ مقام اپنے نونہالوں کو سمجھا رہی ہیں، اے اون اے محمد میرے لال، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی پر کوئی آنچ آ جائے، ارے میں فاطمہ کو کیا جواب دوں گی، لہٰذا تمہیں کل قربانی دینا ہے۔ اور سنیے جناب زینب نے وصیت کرتے کرتے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے لال اون سنو، میرے لال محمد سنو، میں جانتی ہوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، شجاعت تمہاری رگ و پے میں بسی ہوئی ہے، تلوار بازی تمہیں بہت اچھے طریقے سے آتی ہے، میں جانتی ہوں کہ تم لڑتے لڑتے فرات کی ترائی پہ پہنچ جاؤ گے، مگر زینب کی وصیت یاد رکھنا، خبردار اگر ترائی تک پہنچ جاؤ تو پانی کو منہ نہ لگانا، اس لیے کہ خیمے میں علی اصغر پیاسا، خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے، ترائی کو منہ نہ لگانا، پانی کو منہ نہ لگانا، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ لو عزادارو روایت کہتی ہے شب ڈھل چکی ہے، صبح عاشور نمودار ہوئی، شہادتوں کا سلسلہ جاری ہوا، آن محمد نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا اماں اجازت دیجئے، جناب زینب نے اجازت دی، حسین کی خدمت میں آئے، دونوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ماموں ہمیں اجازت دے دیجئے، آقا ہمیں اجازت دے دیجئے، دونوں بچوں کو کلیجے سے لپٹا لیا حسین نے، اے اونا محمد تم میری بہن کا سہارا ہو، امام نے جیسے ہی کہا تم سہارا ہو، دونوں بچوں نے نظریں جھکا کے کہا مولا ہم اپنی ماں کی جانب سے آپ پر نذرانہ بن کے آئے ہیں تاکہ میری ماں فاطمہ کے سامنے سرخرو ہو جائے، اتنا سننا تھا، امام نے اجازت دی۔ اب تاریخ کہتی ہے اونا محمد میدان کارزار میں آئے، وہ جنگ کی جس کی مثیل و نظیر نہیں ملتی،
تاریخ کہتی ہے دشمنوں کا صفایا کرتے ہوئے آن محمد خیموں کی تنابوں کو کاٹ کر پسر سعد کے قریب پہنچ گئے. قریب تھا کہ پسر سعد کو ختم کر دیں کہ ایک مرتبہ تاریخ نے دیکھا کہ آن کی نظر فرات پر پڑنے لگی. فرات کی ٹھنڈی ہوا کو آن دیکھنے لگے. محمد مخاطب ہو کے کہتے ہیں بھیا کیا ماں کی وصیت یاد نہ رہ گئی؟ کیا آپ کو ماں کی وصیت یاد نہیں ہے؟ کیا اماں نے کہا نہیں تھا کہ پانی نہ پینا ورنہ دودھ نہ بخشوں گی؟ میں ایک مرتبہ آن کہتے بھیا میں پانی کو پینے کی غرض سے نہیں دیکھ رہا ہوں، میں تو یہ حسرت رکھ رہا ہوں ارے کاش سکینہ کا مشکیزہ لے آتے ہیں، بہتا ہوا پانی فرات سے بھر لیتے، سکینہ کی پیاس بجھ جاتی، علی اصغر کی پیاس بجھ جاتی. ابھی دونوں بھائیوں میں گفتگو ہو رہی تھی. ادھر پسر سعد چیخ کے کہتا ہے ارے تم سے 2 بچے نہیں سنبھالے جاتے. چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. آن محمد زین پہ ڈگمگانے لگے، زین سے زمین پر آئے. ادھر عبدیہ قادرک نے تاریخ کہتی ایک طرف عباس چلے ایک طرف حسین چلے. حسین نے محمد کا جنازہ لیا، حسین نے محمد کا جنازہ لیا، عباس نے آن کا جنازہ لیا. زینب در خیمہ پہ کھڑی منظر دیکھ رہی ہے، ابھی بچوں کی لاشیں آنے والے ہیں. ارے کسی نے آ کے خبر دی زینب تمہارے نونہالوں کی لاشیں آ رہی ہیں. مرزا دبیر کہتے ہیں باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے. ارے کیسے لاشیں میرے بچوں کی برات آتی، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے. ارے کیسے لاشیں میرے بچوں کی برات آتی ہے. تاریخ کہتی ہے عباس و حسین اور محمد کے لاشوں کو لے کے خیمے کے قریب آئے. بیویوں نے زینب علیہ مقام کو تھام لیا، زینب نے بیویوں کو ہٹایا، دونوں لاش کے درمیان بیٹھ گئی. اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے اے آن میں نے تجھے معاف کیا، اے محمد میں نے تجھے معاف کیا، اے میرے لاڈلون محمد ارے تمہارا شکریہ تم نے زینب کو فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب نے رو کر کہا آن محمد میرے، زینب نے رو کر کہا آن محمد میرے. جہان میں تیرا چاہ دل کا نہ مطلب ہوا، جہان میں تیرا چاہ کا نہ مطلب ہوا. جہان محمد میرے شادی کے کپڑے جو ہے کس کو وہ پہناؤں میں، شادی کے کپڑے جو ہے کس کو وہ پہناؤں میں، دیکھ کر روتی ہوں میں آن محمد میرے. زینب نے رو کر کہا آن محمد میرے، زینب نے رو کر کہا آن محمد میرے. ہائے اجل آ گئی موت تمہیں کھا گئی، ہائے
मेरे